بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خوشحال زندگی کا قرآنی نسخہ۔ ہم میں سے یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزارے، اور اچھی زندگی گزارنا، خوشحال زندگی گزارنا یہ کوئی تقویٰ کے خلاف بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب یہ کہ خوشحال زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے لیے 3 چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ توکل کا مفہوم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کام کرنا نہیں اور یہ امید رکھنی ہے کہ رزق مل جائے گا جو ملنا ہے، اور بغیر محنت اور مشقت کے وہ چاہتے ہیں کہ شاید خوشحال زندگی آ جائے گی، اور تاکہ بعض لوگ وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے رزق میں برکت ہو جائے۔ یقیناً ایسے وظائف ضرور ہیں کہ جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن برکت تب ہوتی ہے کہ آپ کچھ محنت کریں گے۔ اگر ایک بندہ 5 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک بندہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ 10 گھنٹے کام کرنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بھی ہے کہ وہ عدل بھی فرماتا ہے اور فضل بھی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ دعا کی وجہ سے اور وظائف کی وجہ سے اس کی روزی میں مزید برکت آ جائے، لیکن پہلے کام تو کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کریں۔ مثلا ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ساری احادیث جب بیان ہم کرتے ہیں یا ہم وظائف بیان کرتے ہیں، عبادات بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ نفلی عبادت کی جائے، یہ نفلی عبادت کی جائے، تو بعض لوگ اپنے کام چھوڑ کر، یعنی ایک بندہ مزدوری پہ جاتا ہے، وہ مزدوری چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جی بس میں یہ وظائف کر رہا ہوں، میں یہ نوافل پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھے خیر و برکت نصیب ہوگی۔ تو روزی کمانا تو بھائی فرض ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب تم نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو رزق کمانے کو اور دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دولت اور جو مال ہوتا ہے یہ شاید یہ وبال ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وبال یقیناً ہوتا ہے جب آپ اسے غلط استعمال کریں گے، لیکن اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ یا میں کہ نوجوانوں کے لیے پیغام، اور جی اتنی اچھی تعلیم حاصل کی ہے، مجھے روزگار نہیں مل رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی، تو میں کیا کروں، فارغ گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سٹینڈرڈ سے نیچے کی جاب نہیں کرنی۔ اللہ کے بندے، فارغ رہنے کی بجائے اگر آپ کوئی کام کر لیں تو آپ جو خرچہ کر رہے ہیں، ڈیلی آپ کا خرچ ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ قرض اٹھا کے خرچ کریں گے نا۔ اگر آپ کمائیں گے نہیں تو کچھ کما لیں، یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا کما لیں، یہ ہے کہ یہاں پھر آپ کوشش کریں، دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والے راستے کھول دے گا۔ لیکن آپ گھر میں بیٹھ گئے، جی بس میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جب جاب مل جائے گی تو پھر کروں گا، یہ بات نہیں۔ دوسرا قرآنی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، کہ جب دولت کما لی، ایک عقل مند کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مال کمانا آسان ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا جی وہ کیسے خرچ کرنا، تو وہ تو ایک دن میں انسان خرچ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ مال کمانے کے بعد اب اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، یہ اسی تو معیشت کہتے ہیں، اقتصاد کہتے ہیں۔ پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کیسے، آمدنی اور اخراجات کو کیسے مینٹین کریں گے۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ 100 روپے کماتے ہیں، 150 خرچ کر دیتے ہیں، تو 50 کے مقروض ہو گئے۔ لیکن اگر آپ 100 کماتے ہیں، 90 خرچ کرتے ہیں، 10 آپ مشکل وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو یہ اقتصاد ہے۔ اقتصاد کا معنی ہی میانہ روی ہوتا ہے، معیشت کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنا۔ معیشت، اقتصاد، جس کو ہم اکنامکس کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فن ہے۔ قرآن کریم نے اس میں اصول بہترین بیان فرمایا کہ نہ تو
اتنی کنجوسی کرو کہ ہاتھ باندھ کے رکھو جی روپیہ خرچ نہیں کرنا، جان جائے تو جائے لیکن ہے کہ جی پیسہ نہیں خرچ کرنا، یہ بات نہیں. یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کیا جائے، اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے. ضروریات زندگی کو ترتیب سے اپنی پرائورٹیز ترجیحات مقرر کی جائیں کہ اتنا پیسہ یہاں تو خرچ کرنا ضروری ہے، اگر اس سے پیسے بچ جاتے ہیں پھر یہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، پھر یہاں بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا آگے بیان فرمایا کہ نہ اتنا یعنی نہ تو کہ اتنی کنجوسی کرے کہ جی پیسہ خرچ ہی نہیں کرنا، اور نہ یہ کہ پیسہ اڑا دینا ہے. اگر زندگی میں یہ چیزیں اختیار کر لی جائیں، ایک تو یہ پہلا ہو گیا کہ مال کمانا ہے، محنت کرنی ہے جتنی انسانی بساط میں ہے. کئی لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی بس، یہ بات نہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، 24 گھنٹے میں آپ اپنے معمولات، اپنے نیند دیکھیں، باقی گھر کے معاملات وغیرہ جتنے آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، اور باقی آپ زیادہ وقت، کئی لوگ ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں. میں نے کئی نوجوان دیکھے کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل اوبر ہے، کئی لوگ نوجوان دیکھے وہ کہتے ہیں جی اپنی تعلیمی اخراجات والدین پر بوجھ نہیں ڈالتے، اب پارٹ ٹائم میں اوبر چلا لیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ انسان محنت کرے. اگر ایک کسان بیج نہیں ڈالتا اور دعا کرتا رہتا ہے، وظائف پڑھتا رہتا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ وظائف کی طرف دوڑتے ہیں، جی خوشحالی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو پہلا وظیفہ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کوشش کرے. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے کثیر ارشادات اسی القاسب و حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. حبیب اللہ کتنا بڑا ٹائٹل دیا. ہم فارغ رہ کر چاہتے ہیں شاید وظائف پڑھنے سے جو ہے جو دولت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ وظائف اور یہ توکل اور یہ جو قرآنی تعلیمات کو نہ سمجھنے والی بات ہے. دوسرا اصول بیان کر دیا کہ جب کما لیا اب اس کو خرچ کرنے میں دو اصول پیش نظر رکھنے ہیں کہ نہ تو اتنا بخل کیا جائے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، اور نہ اتنا فضول خرچ انسان ہو جائے کہ تھوڑا کماتا ہے اور اس سے زیادہ اخراجات کرتا ہے. وہی لوگ جو ہے ان کی معیشت اور اقتصاد تباہ ہو جاتی ہے جو اپنے کمانے اور خرچ کرنے میں بیلنس نہیں کرتے. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہماری جو دنیاوی زندگی ہے کافی خوشحال ہو سکتی ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.